بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کچھ دین کی باتیں ہوتی ہیں جو اب اسلامی چینل قاری عبدالرحمن منظاری پر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ وہاں پہ سرچ کر کے ان دین کی باتوں کو سن کر سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش اور اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے نافع بنائے۔ آج جس بات پر بات کرنی ہے، ہر آدمی مہنگائی کا رونا روتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو، اداروں کو نشانہ بناتا ہے۔ حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ مہنگائی کرنے سے، اس کی تسبیح پڑھنے سے مہنگائی ختم نہیں ہوتی ہے۔ حکومت کو یا اداروں کو برا بھلا کہنے سے بھی مہنگائی ختم نہیں ہوتی ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے گھر کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اس بات پر غور کرے کہ جو اخراجات اس وقت ہو رہے ہیں، ان اخراجات کے اندر کتنی آدمی کمی کر سکتا ہے۔ وہ کون سے اخراجات ہیں جو ضرورت کے دائرے میں نہیں ہیں، سمجھے بات، سہولت کے دائرے میں ہیں، یا کیا کہتے ہیں عیش و عشرت کے دائرے میں ہیں، ان کو کم کر سکتا ہے، کم کرے۔ انسان کی اگر بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو یہ ایک بندہ نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے گھر کے اندر پوری فیملی کو بٹھا کے اس بات پر غور کرو کہ راشن اتنے پیسوں کا آ رہا ہے، روزمرہ کی چیزیں اتنے کی آ رہی ہیں، اس کے اندر کہاں کہاں آدمی بچت کر سکتا ہے، عنایت کر سکتا ہے، اس کو کم کرے۔ سب سے پہلا تو کام یہ کرے، سمجھے، وہ کرنے کے کام ہے۔ باقی مہنگائی کے اوپر اگر روتا رہے گا تو مہنگائی کم نہیں ہوگی، سمجھے بات۔ ایک عالم بتا رہے تھے کہ گھر کا راشن مہینے کا 80,000 روپے آتا تھا۔ کتنا؟ 80,000۔ جب اس اصول اور ضابطے کے اوپر میں نے اپنی فیملی کے ساتھ غور کیا کہ بھئی گوشت جو ہے ہفتے میں 2 دفعہ کھا رہے ہیں تو 1 دفعہ کھا لیں، 3 دفعہ کھا رہے ہیں تو 2 دفعہ کھا لیں، بھنا ہوا کھا رہے ہیں تو اس میں شوربہ ڈال دیں تاکہ 2 ٹائم پورا ہو جائے۔ چائے جو ہے وہ دن میں 3 سے 4 دفعہ پی رہے ہیں تو کم کر کے اس کو آدمی 1-2 دفعہ پی لے، سمجھے بات۔ کم کرے گا تو بہت سی بچت ہو جائے گی۔ فرمایا کہ 80,000 روپے کا جو راشن آتا تھا وہ ابھی میں لے کے آیا ہوں، ابھی تو وہ میرا 49,000 روپے کا ہے۔
कितने का? 4,000। पूरे 30,000 रुपये बच गए ना? बचे नहीं बचे? वो क्या कि कमी पेशी की कि भाई गाड़ी के अंदर सफर करते हैं तो गाड़ी में तो पेट्रोल लगता है ना पेट्रोल। जिस तरीके से अभी हमारे पिछले 3 महीने से गैस स्टार्टिंग है और अभी 15 दिन से जो है वो मुस्तकिल तकरीबन बिल्कुल ही गैस बंद है। तो ये सिलेंडर एक इजाफी खर्च हो गया ना? फरमाया कि घर के अंदर ये बात हमने तय की कि भाई गाड़ी के अंदर जब जाएंगे जब पूरी फैमिली को कहीं जाना होगा, वरना गाड़ी को बंद करके गैरेज में खड़ी कर दो, ये पेट्रोल का खर्च बचेगा। अगर फिर एक बंदा जा रहा है तो वो बस में जाएगा, मैं भी बस में जाऊंगा। बस में तो किराया 50 रुपये 20 रुपये, कराची की बात बता रहा हूँ सालिम की, समझेगा। बाइक पे जब जाएंगे जब 2-3 बंदे जाएंगे, वरना बाइक का इस्तेमाल कम। बाइक ने इंसान को बिल्कुल लागर कर दिया। 1 सेकंड के रास्ते पे अगर कोई अब्बा या अम्मी काम बोलते मिर्च लेने के लिए, टमाटर, बिल्कुल लागर कर दी, चल ही नहीं सकते। अभी जो गर्मी की शिद्दत पड़ रही है, इस गर्मी की शिद्दत में जो ये बाइकें चलाते हैं सारा दिन, वो चल के जाएगा? नहीं जाएगा। वरना यही गर्मी थी, यही लोग थे। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि अपने अखराजात के अंदर कमी करें, बचत करें, समझ। दूसरा काम ये करें कि रिज़्क़ हलाल के जितने असबाब अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं उस पर शुक्र अदा करें और अपने तमाम अखराजात को अपनी आमदन के ताबे करें, समझे बात। आज हमारा उसूल ज़ाब्ता ये कि हम 10 रुपये कमाते हैं, 20 रुपये खर्च करते हैं, इस वजह से आगे नहीं बढ़ते। 10 रुपये कमाने वाला 5 रुपये खर्च करे, 5 रुपये बचाए, वो आगे बढ़ता है। आपने देखा ना कितने कारोबार लोग शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद ठप हो जाता है, बंद कर देते हैं दुकान। भाई क्यों बंद कर दिया? पता नहीं किसी ने जादू कर दिया, किसी की नज़र लग गई। उल्टी बातें, उल्टी सोच, उल्टी बातें, सीधी तरफ सीधी नहीं सोचते कि भाई दुकान में से आ रहा 500 रुपये था, तुम खर्च कर रहे थे 1000 रुपये, जब तक माल पड़ा हुआ था तो कर रहे थे। आस्ते आस्ते वो माल के पैसे भी चट होते गए, जो था वो माल भी खत्म होता गया, दुकान बंद हो गई। एक इलाज जो है अपने घर के करीब क्लिनिक से हो सकता है, लेकिन हम फौरन से जाते हैं माहिर डॉक्टर, समझे बात, माहिर डॉक्टर। और डॉक्टर साहब भी जो है चेकअप करते ही पहले जो उसकी 500-1000 रुपये फीस है, फिर वो टेस्ट के नाम के ऊपर हज़ारों रुपये चले जाते हैं। मामूली सी चीज़ होती है। हमारी सोच वो नहीं है। जितने अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल के असबाब दिए हैं उसके अंदर रहते हुए अपने तमाम लेन देन को, मामलात को क्लियर करें, समझो, खुश। और इसमें एक बात और भी नोट कर लें कि हम दुनिया के हिसाब से ऊंचे वाले को देखते हैं, फलाने के पास गाड़ी है, फलाने के पास मोटरसाइकिल है, समझे बात, फलाना इतने अच्छे जूते पहना हुआ है, कपड़े पहना हुआ है। इससे इंसान में नाशुक्री आती है और फिर उसकी ख्वाहिश पैदा होती है। अब वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए खीसे में तो पैसे नहीं, फिर आदमी हराम की तरफ भी जाता है या डिप्रेशन में जाता है, सोच सोच के अपने माँ बाप को तंग करेगा, समझे बात, या किसी से कर्ज लेगा,
کیونکہ جب یہ خواہش مسلط ہو جاتی ہے تو جب تک کہ یہ وہ پوری نہیں کرتا جب تک اس کو سکون نہیں ملتا، سکون پھر بھی نہیں ملتا پوری ہونے کے بعد، کیونکہ خواہش تو ایسی چیز ہے خواہش کی طرح، ایک خواہش پوری دوسری خواہش پہلے سے تیار۔ خواہش آدمی کرتا ہے نا اس کو مزہ آتا ہے، خواہش کر رہا ہے اس کو مزہ آ رہا ہے، لیکن جب خارج کرنا بند کرتا ہے تو پھر خارج کا آتا ہے، کیا آتا ہے؟ جلن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی آدمی قرض تو لے لیتا ہے لیکن قرض اتارے گا کہاں سے؟ سمجھے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اخراجات کو کم کرے، بچت کرے، سمجھے بات؟ جتنے ہمیں جو ضروری لگ رہے ہیں نا، ہر چیز کو ضروری نہ سمجھیں، ہر چیز ضروری نہیں ہوتی دادی ماں، ہم نے جس کو ضروری کہہ دیا وہ ضروری ہے۔ دوسری بات کہ رزق حلال کے جتنے اسباب ہیں اپنے تمام لین دین معاملات کو اس کے تابع کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ محنت کرے، رزق حلال کے اسباب کو ڈھونڈے، محنت کرے، محنت کرے گا تو پیسہ آئے گا نا، پیسہ آئے گا نا، نہیں آئے گا؟ ایک ڈیوٹی کرتا ہے ڈبل ڈیوٹی کرے، سمجھے؟ کوئی دکان ڈیوٹی کرتا ہے آن لائن کام کر لے، آن لائن پڑھا لے، آن لائن کتنے کام ہیں، کچھ بھی کرے محنت کرے، محنت کر کے اپنی کمائی کے ذرائع کو بڑھائے، سمجھے؟ جب پیسہ آئے گا تو آپ کی وہ ضرورت بھی پوری ہوگی اور کچھ جو خواہشات ہیں وہ بھی پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور حکومت کیا کرے؟ اپنے اندر سے بدعنوانی کو ختم کرے، کرپٹ لوگوں کو نکالے، سمجھے بات؟ اب دیکھو نا گیس ہے، گیس کا پتہ ہی نہیں، فون کرو ہاں صحیح ہے، ہاں صحیح، ہاں صحیح، ابھی فلانا بندہ آ رہا، فلانا بندہ آ رہا ہے، اسی طریقے سے 15 دن انہوں نے گزار دیے۔ ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ غریب کس طریقے سے اس چیز کو پورا کرے گا۔ تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 کام کریں، دوبارہ سے دہرا دوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں، اس میں مشاورت کریں، کم کریں، بچت، کفایت شعری کو، قناعت کو اختیار کریں۔ دوسری بات رزق حلال کے جتنے اسباب ہیں ان پہ شکر ادا کریں اور اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے تمام معاملات کو کریں، قرض کے لین دین سے بچیں، سمجھے بات؟ قرض کے لین دین سے بچیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے والوں کو دیکھیں، دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ اگر آپ کے پیر کے اندر ربڑ کی چپل ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ ایسے بچے بھی ہوں گے جس کے پیر میں چپل ہی نہیں ہوگی، یا چپل تو ہوگی ٹوٹی بھی ہوگی، تو آپ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ میرے پیر میں کم سے کم ربڑ کی ثابت چپل تو ہے نا، اس کے پیر میں یا تو ٹوٹی بھی ہے یا ہے ہی نہیں، سمجھے بات؟ تو اس سے انسان میں شکر پیدا ہوگا، اور جب شکر پیدا ہوگا قناعت آئے گی تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور آپ کے لیے راستے کھلیں گے۔ تیسرے نمبر پہ محنت کریں، محنت کے ذریعے اپنے آمدن کے ذرائع کو بڑھائیں، سمجھے گا؟ آمدن آئے گی، پیسہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کے اور بھی کام اللہ تعالیٰ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمت، توفیق، سعادت عطا فرمائے، پوری امت کے لیے نافع بنائے۔ اپنا اپنا محاسبہ کر کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب